ایران نے عارضی جنگ بندی کے حوالے سے جو تجاویز تھیں یا درخواستیں تھیں اس کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ بات چیت صرف تب ہوگی جب اسرائیل اور امریکہ حملے بند کر دیں گے اور ضمانت دیں گے کہ دوبارہ حملہ نہیں ہوگا اور اس جنگ میں ہونے والے تمام نقصانات کا ازالہ بھی کر دیا جائے گا۔ یہ ایک صورتحال ہے، ایران کا موقف ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ امریکی صدر ایک طرف بڑے سخت بیانات دے رہے ہیں، دوسری طرف ان کے نائب صدر پر امید بھی ہیں۔ اب ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ کیا یہ ان تمام بیانات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ امید رکھی جا سکتی ہے کہ معاملات جنگ بندی کی طرف جائیں گے یا پھر صدر ٹرمپ اپنی ختم ہونے پر کوئی انتہائی قدم بھی اٹھا سکتے ہیں۔ اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار زاہد حسین صاحب۔ زاہد صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ امریکی نائب صدر ابھی بھی کچھ امید کا اظہار تو کر رہے ہیں، لیکن صدر ٹرمپ کے بیانات وقت کے ساتھ مزید سخت ہو رہے ہیں۔ اب وہ پوری سویلائزیشن کو ختم کرنے کے دھمکیاں بھی دے رہے ہیں۔ اگر ڈیڈ لائن ختم ہونے تک کوئی ڈیل نہیں ہوتی تو زاہد صاحب آپ کو یہ جنگ کس طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں، جہاں تک ڈیڈ لائن ختم ہونے سے پہلے ہی حملے شروع ہو گئے۔ ابھی جو خبریں آ رہی ہیں کرگ آئلینڈ پہ بھی جو ہے ان کے حملے جاری ہیں، بریجز کو بھی اور جو پاور پلانٹس ہیں اس پہ حملے شروع ہو گئے۔ مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ دھمکی کہ اگر یہ کوئی ملک سمجھتا ہے کہ دھمکیوں کے نتیجے میں کوئی یہاں پہ سیز فائر ہو جائے گا تو وہ شاید نظر نہیں آتا ہے۔ اب جو ہے جو ان کی آخری دھمکی جو ہے ٹرمپ کی کہ جو ہے وہ تہذیب کو پوری مٹا دیں گے، میرا خیال یہ کہ یہ تو ایک جو پہلے امریکنس بھی کہہ رہے ہیں، امریکنس کے بہت سارے سینیٹرز اور ان کے بیانات بھی آئے ہیں کہ یہ ایک وار کرائم ہے۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ اس میں اس لحاظ سے ایران کبھی بھی سنجیدگی سے لے نہیں سکتا ہے ٹرمپ کی باتوں کو، کہ اتنی متضاد باتیں ہوتی ہیں۔ اب کل پریس کانفرنس میں ان کے اگر دیکھیں کہ ایک جملے میں جو وہ دھمکی ہوتی تھی کہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، دوسرے جو ہے لہجے میں یہ کہتے تھے کہ وہاں پہ قیادت تبدیل ہو چکی ہے، ایک اور بات بھی کہتے تھے کہ ان میں کچھ سینسیبل لوگ ہیں جو کہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ تو مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ تمام چیزوں کی موجودگی میں اگر یہ کوئی سوچتا ہے کہ کوئی بھی ملک جو ہے جس کے اوپر جارحیت ہوئی ہے کہ وہ پیس کے لیے تیار ہو جائے گا، میرا خیال یہ ایسا ممکن نظر نہیں آتا ہے۔ لیکن مجھے ایک اور بات بھی لگتی ہے کہ جو اس کے انتہائی جو ایک خطرناک قسم کے بیانات آ رہے ہیں، خاص طور پہ آج، کہ تہذیب کو مٹا دیں گے۔ تہذیب کو مٹانا اتنا آسان کام نہیں ہوتا ہے، لیکن ان کی یہ دھمکی جو ہے وہ خاصی خطرناک ہے۔ تو شاید اس سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس دھمکی کے نتیجے میں جو ہے ایران جو ہے وہ ڈاٹڈ لائن میں دستخط کر دے گا اور یہ پھر ان کو فتح کا اعلان کر دیں گے۔ تو مجھے ابھی ایسی کوئی بریک تھرو آسان نظر نہیں آتے ہیں۔ جے ڈی وانس کے جو آپ نے ابھی بیان دیکھا ہے تو اس میں شاید ان کو شاید امید نظر آتی ہے کہ شاید کوئی مذاکرات ہو سکیں گے۔ لیکن اصل دیکھیں ایک اور بات بھی، مسئلہ بہت بڑی رکاوٹ جو ہے اس میں، اگر فرض کیجئے ایران مان جاتا ہے، ایران کی بات غلط نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ جو ہے کہ سیز فائر کی گارنٹی ہونی چاہیے کہ امریکہ اور اسرائیل پھر حملہ نہیں کریں گے۔ دوسری ایک اور بات بھی آتی ہے کہ اس وقت جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے بہت بڑا ہے، کیونکہ ایران نے 2 دفعہ مذاکرات میں، ایران نے کبھی منع نہیں کیا تھا مذاکرات کے لیے۔ 12 جون کو جس دن مذاکرات شروع ہونے تھے اس وقت اسرائیل نے حملہ کیا، پھر اس کو جو ہے امریکہ نے جوائن کر لیا۔ پھر اس کے بعد ابھی جنوری میں مطلب خود یعنی جو ایک مذاکرات ہو رہے تھے، عمان کی ثالثی میں کر رہا تھا، جنیوا میں آخری راؤنڈ بھی ہوا تھا، جس میں عمان کے وزیر خارجہ کا یہ بیان ہے کہ ایران نے تمام چیزوں پہ مان لیا تھا اور وہ کوئی اور ان کو پوری امید تھی کہ کوئی معاہدہ ہو جائے گا۔ لیکن جب معاہدے کی جیسی بات میٹنگ ختم ہوتی ہے اس سے جو ہے ایران پہ حملہ ہو جاتا ہے۔ تو بات یہی آتی ہے کہ اس ساری صورتحال کے نظر میں ایک گارنٹی ایران کو چاہیے کہ بھئی کہ یہ مذاکرات جو ہے۔ دوسری ایک اور بات بھی آتی ہے، دیکھیں تیسرا فریق بھی ہے اس میں، اور یہ جو خبریں جو آ رہی ہیں اس میں یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ کسی طور پہ بھی ابھی جنگ بند کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کے اہداف بالکل ہی ہیں جس میں یہ ان کا مقصد یہ ہے کہ ایران کو بالکل کمپلیٹلی ڈیسیمیٹ کر دیا جائے۔ تو اب یہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ چلیے امریکہ سے ایران بات کر لیتا ہے، لیکن پھر اسرائیل کے حملے تو جاری رہیں گے، تو کیا اس صورتحال میں امن ہو سکتا ہے؟
अच्छा जाहिद साहब, ये जो इसराइल तो एक स्पॉइलर का किरदार अदा भी कर रहा है और यही तवक्को भी की जा रही थी और ख़बरें भी यही हैं कि नेतन्याहू ने सदर ट्रंप से कुछ दिन पहले जो राब्ता किया उसमें यही उनसे कहा था कि आप सीज़ फायर की तरफ मत मामलात को लेकर जाएं, इस जंग को जारी रखें। लेकिन अब जो रद्द-ए-अमल ईरान की तरफ से दिया जा रहा है, आज तमाम बहस सऊदी अरब में जो उनकी तरफ से पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के ऊपर ईरान ने अपने रद्द-ए-अमल में हमला किया है, उसके अराउंड है। सो आपकी नज़र में ईरान का रिस्पॉन्स भी कैलकुलेटेड है अपने हमसायों को लेकर, ताकि अगर मुज़ाकरात का रास्ता बने तो उसमें एक स्पॉइलर का किरदार ना हो उनका रिएक्शन? इस अटैक को आप कैसे देखते हैं जो ईरान की तरफ से किया गया? देखिए, एक बात है कि ईरान ने पहले बात जो की थी वो यही कही थी कि अगर फ़र्ज़ कीजिए किसी की सरज़मीन इस्तेमाल होती है उस पर हमले के लिए, तो वो उसके लेजिटिमेट टारगेट होगी। और ये हकीकत है कि इस वक्त मिडल ईस्ट में तकरीबन 22 के करीब जो है अमेरिका के फ़ौजी अड्डे मौजूद हैं। हर मुल्क में हैं, बाज़ दो दो भी जो है इनके बेसेस मौजूद हैं। तो उसमें जो है तकरीबन 50,000 फ़ौजी वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद हैं। अच्छा, जो अब जो है इसके बाद बहुत सारी ऐसे कार्रवाइयाँ हुई हैं। मेरे ख्याल जब किसी मुल्क में बेसेस होते हैं मिलिट्री, तो फिर उस मुल्क में का भी जो है उस पर अमल दखल नहीं होता है। तो बहुत सारे ऐसी आई हैं, खबरें भी आई हैं कि कुवैत से, यूएई से बाकायदा जब वहाँ पे रॉकेट वहाँ से मिसाइल्स आए हैं ईरान के ऊपर, तो फिर उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर अटैक किया। ये बात सही है कि थोड़ा सा ये कि सऊदी अरेबिया पे मेरे ख्याल ये जो हमला हुआ है उसके मुतालिक थोड़ी सी कुछ अजीब सी चीज़ नज़र आती है, क्योंकि इस वक्त ईरान के ये फ़ायदे में नहीं जाती है। दूसरी एक और बात भी आती है कि इस वक्त ईरान की भी हमें समझना चाहिए। देखिए, दुनिया की तारीख में पहली दफ़ा ये है कि जो है जितने भी उनके बड़े बड़े लीडर हैं ईरान के, चाहे वो सिविल और मिलिट्री के, उनको आपने डिकैपिटेट, इनको असैसिनेट कर दिया। अब उसके बाद जो है यकीनी तौर पे दूसरी तीसरी जो लेवल की क़यादत थी, उसके बाद अब दूसरे जो आए हैं, तो यकीनी बात यह है कि उसमें बहुत हार्डलाइनर भी होंगे। इस वक्त ईरान के अंदर जो क़यादत है वो डिसेंट्रलाइज हो चुकी है और इसमें फिर ये ज़रूर हो सकता है कि ये किसी एक यानी जोशीले कमांडर की तरफ से जो है इस किस्म का हमला हुआ है, जो कि मेरे ख्याल इस वक्त जो एक टैक्टिकली भी मुनासिब नहीं था। लेकिन अब बात यही आती है कि एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे जहाँ पे बिल्कुल ही हर तरफ से उस पर हमले हो रहे हैं और उसके बाद जो है वो अपने बचाव के लिए जो कुछ कर सकता है वो कर रहा है। तो एक अजीब सी सूरत हाल भी आई है। ईरान कभी भी अभी अमेरिका पे किस तरह से एतमाद करेगा, जबकि जो है उसको पता है कि ये कभी भी संजीदगी से ट्रम्प जो है संजीदा नहीं हो सकते हैं। तो फिर एक ऐसी मेरे ख्याल है कि मुज़ाकरात हो सकते हैं। यकीन तौर पे ईरान भी चाहेगा कि मुज़ाकरात हो, सीज़ फायर हो जाए, लेकिन उसके लिए कुछ गारंटीज़ की भी ज़रूरत है। अब जेडी वांस का जो है मेरा ख्याल ये है कि शायद हो सकता है कोई बैकग्राउंड में इस किस्म की कोशिशें भी हो रही होंगी कि एक और किसी फरीक को भी लाया जाए, ताकि कम से कम ईरान को एक हद तक जो है यकीन हो कि जब तक सीज़ फायर होगी उस पर हमले नहीं होंगे। लेकिन अब देखना यही है कि ये इतनी आसान बात भी नहीं है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो गई है। उसमें तो सबसे बड़ी बात ये है कि इजराइल का क्या रवैया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।